اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب تمام اہل ایمان اس جہان سے کوچ کر جائیں گے تو اہل حبش کا غلبہ ہوگا اور تمام ممالک میں ان کی سلطنت پھیل جائے گی۔ خانہ کعبہ کو ڈھائیں گے۔ جب موقف ہو جائے گا، قرآن شریف دلوں، زبانوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ خدا ترسی، حق شناسی، خوف آخرت لوگوں کے دلوں سے معدوم ہو جائے گا۔ شرم و حیا جاتی رہے گی۔ برسرہ گدھوں اور کتوں کی طرح زنا کریں گے۔ حکام کا ظلم و جہل اور رعایا کی ایک دوسرے پر دست درازی رفتہ رفتہ بڑھ جائے گی۔ پس دیہات ویران ہو جائیں گے۔ بڑے بڑے قصبے گاؤں کی مانند اور بڑے بڑے شہر معمولی قصبوں کی مانند ہو جائیں گے۔ قحط، وبا اور غارت گری کی آفتیں بے در پہ نازل ہونے لگیں گی۔ جمع زیادہ ہوگا، اولاد کم۔ رجحانیت علی الحق دلوں سے اٹھ جائے گا۔ جہالت اس قدر بڑھ جائے گی کہ کوئی لفظ اللہ تک کہنے والا نہ رہے گا۔ پس دیگر ممالک سے ہر قسم کے لوگ آفتوں سے تنگ آ کر ماعیال و اطفال کے ملک شام کی طرف چلنے شروع ہو جائیں گے۔ کچھ عرصہ کے بعد ایک بہت بڑی آگ جنوب کی طرف سے نمودار ہو کر لوگوں پر بڑھے گی، جس سے لوگ بے تحاشا بھاگیں گے۔ آگ ان کا تعاقب کرے گی۔ جب لوگ دوپہر کے وقت تھک تھاک کر پڑ جائیں گے تو آگ بھی ٹھہر جائے گی۔ جب دھوپ تیز نکلنے آئے گی تو آگ پھر ان کا پیچھا کرے گی۔ جب شام ہو جائے گی تو ٹھہر جائے گی اور آدمی بھی آرام لیں گے۔ صبح ہوتے ہی آگ پھر تعاقب کرے گی اور آدمی اس سے بھاگیں گے۔ اس طرح کرتے کرتے ملک شام تک پہنچا دی جائے گی۔ اس کے بعد آگ لوٹ کر غائب ہو جائے گی۔ بعد ازاں کچھ لوگ حب وطن اصلی کی وجہ سے اپنے ملک کی طرف روانہ ہوں گے، مگر بحیثیت مجموعی بڑی آبادی ملک شام میں رہے گی۔ قرب قیامت کی یہ آخری علامات ہیں۔ اس کے بعد قیامت کی اول علامت یہ ہوگی کہ لوگ 3-4 سال تک غفلت میں پڑے رہیں گے اور دنیا میں نعمتیں، اموال اور شہوترانیاں بکثرت ہو جائیں گی کہ جمعہ کے دن جو یوم عاشورہ بھی ہوگا، صبح ہوتے ہی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے کہ ناگہاں ایک بار ایک لمبی آواز آدمیوں کو سنائی دے گی۔ یہی نفخ صور ہوگا۔ تمام اطراف کے لوگ اس کے سننے میں یکساں ہوں گے اور حیران ہوں گے کہ یہ آواز کیسی ہے، کہاں سے آتی ہے۔ بس رفتہ رفتہ یہ آواز مانند کڑک بجلی کے سخت و بلند ہوتی جائے گی۔ آدمیوں میں اس کی وجہ سے بڑی بے چینی اور بے قراری پھیل جائے گی۔ جب وہ پوری سختی پر آ جائے گی تو لوگ ہیبت کی وجہ سے مرنے شروع ہو جائیں گے۔ زمین میں زلزلہ آئے گا جس کے ڈر سے لوگ گھروں کو چھوڑ کر میدان میں بھاگیں گے اور وحشی جانور خائف ہو کر لوگوں کی طرف میل کریں گے۔ زمین جا بجا شک ہو جائے گی۔ سمندر ابل کر قرب و جوار کے مواضعات پر چڑھ جائیں گے۔ آگ بجھ جائے گی۔ نہایت محکم و بلند پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تیز ہوا کی چلنے سے ریت کے موافق اڑیں گے۔ گرد و غبار کے اٹھنے اور آندھیوں کے آنے کے سبب جہان تیرا اتار ہو جائے گا۔ وہ آواز دم بدم سخت ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ اس کی نہایت ہولناک ہونے پر آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ دنیا میں سب سے زیادہ نصیباور اور دولت مند وہ شخص نہ بن جائے گا جو احمق ہے، اور احمق کا بیٹا ہے، یعنی بد اصل اور بد سیرت اشخاص دنیاوی جاہ و جلال اور دولت کے مالک نہ ہو جائیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ امر یعنی دین ظاہر ہوا ہے نبوت اور رحمت کے ساتھ،
یعنی دین کی ابتدائی زمانہ وحی اور رحمت تھا، پھر خلافت اور رحمت کا زمانہ ہوگا، بادشاہوں کا عہد ہوگا، اور اس کے بعد یہ امر ہونے والا ہے تکبر، قہر، غلبہ اور فساد فی الارض، یعنی زمین میں فتنہ اور فساد پیدا ہو جائیں گے۔ اس وقت لوگ ریشم کے کپڑوں کو حلال سمجھیں گے، عورتوں کی شرم گاہوں اور شراب کو جائز قرار دیں گے، اور باوجود اس کے ان کو رزق دیا جائے گا اور ان کی مدد کی جائے گی یہاں تک کہ وہ خدا سے جا ملیں گے، یعنی روز جزا میں خدا کے سامنے پیش ہوں گے۔ قیامت کی نشانیاں اللہ رب العزت نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی بندوں تک پہنچا دی ہیں، اور اس کے آنے کا ٹھیک وقت خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں بتایا۔ البتہ ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت میں اتنا ضرور ہے کہ قیامت جمعہ کے دن آئے گی، اور یہ بھی فرمایا کہ تمام مقرب فرشتے اور ہر ایک آسمان، ہر ایک زمین، ہر ہوا، ہر پہاڑ، ہر دریا ڈرتا ہے کہ کہیں آج ہی قیامت نہ ہو۔ غرض یہ کہ قیامت کا ٹھیک اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں۔ بعض لوگوں نے اٹکل سے قیامت کے آنے کا وقت بتایا ہے، مگر وہ محض اٹکل اور انہم الا یخرسون کے درجہ میں ہے۔ جب لوگوں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کا وقت پوچھا تو اللہ جل شانہ کی جانب سے حکم ہوا کہ تم کہہ دو کہ اس کا علم میرے پروردگار ہی کو ہے، وہی اس کے وقت پر اسے ظاہر کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمینوں پر بھاری ہوگی، اچانک ہی تم پر آ پہنچے گی۔ صدق اللہ علیہ العظیم۔ میرے پیارے دوستوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، جس سے میرے آنے والی تمام ویڈیوز آپ کی نوٹیفیکیشن میں آ جائیں گی۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔